بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران سے جنگ نہیں، مذاکرات کروں گا، وہ عظیم لوگ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا خامنہ کو خط۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کو جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایک خط بھیجا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بدھ کے روز ایرانی قیادت کو ایک خط بھی بھیجا ہے۔ جب امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ یہ خط آیت اللہ خامنہ کے نام بھیجا گیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ایران سے دو طریقوں سے بات منوائی جا سکتی ہے، ایک طریقہ جنگ یا پھر دوسرا طریقہ مذاکرات ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا میں ان دونوں طریقوں میں سے مذاکرات کرنا پسند کروں گا کیونکہ میں ایران کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، وہ عظیم لوگ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ سے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا خط نہیں ملا، ایران نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کو جوہری پروگرام پر مذاکرات کی پیشکش کے لیے ایک خط بھیجا ہے، تاہم ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں تاحال یہ خط موصول نہیں ہوا ہے اور موجودہ صورتحال میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات ممکن نہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے جمعرات کو یہ خط بھیجا ہے اور امید ظاہر کی کہ ایران مذاکرات پر آمادہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو فوجی کارروائی ایک متبادل ہو سکتی ہے، لیکن وہ ترجیحاً سفارتی حل چاہتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مسئلے پر براہ راست مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے دورہ صدارت کے دوران 2018 میں ایران کے ساتھ عالمی جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گئے تھے، جس کی بحالی کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ نے سر توڑ کوششیں کی تھیں، تاہم دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی اور پابندیوں کی موجودگی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے جھگڑے اور امداد بند کرنے کے بعد روس کو بھی بڑے پیمانے پر پابندیوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں فریقین امن معاہدے کے لیے مذاکرات کریں۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس اس وقت حقیقی معنوں میں یوکرین کو میدان جنگ میں کچل رہا ہے، اور جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی اور دونوں فریقین امن معاہدے پر تیار نہیں ہوتے، اس وقت تک روس پر بینکنگ اور ٹیرف سمیت بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہوں۔ انہوں نے پیغام دیا کہ روس اور یوکرین فی الفور مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں قبل اس کے کہ دیر ہو جائے۔ روس پر امریکہ کی ممکنہ پابندیوں میں تیل اور گیس سے حاصل ہونے والا سرمایہ محدود کرنے سمیت روس کی تیل کی برآمد پر $60 فی بیرل کا کیپ لگانا شامل ہوگا۔ دوسری جانب روس کی فورسز نے یوکرین کے ہزاروں فوجیوں کو گھیرے میں لے لیا، جنہوں نے گزشتہ برس روسی علاقے کرسک میں تباہی مچائی تھی، اور یوکرین نے امید لگائی تھی کہ شاید اس اقدام سے ماسکو امن مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی عوام کی جبراً نقل مکانی جیسے بیانات کو مسترد کرتے ہیں سیکرٹری جنرل OIC۔ رکن ممالک کی عرب منصوبے کے تحت غزہ تعمیر نو کی حمایت کی فلسطینی عوام کی غزہ سے نقل مکانی کے بیانات مسترد کر دیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ عرب لیگ کے غیر تعمیر نو منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ فلسطینی عوام کی جبراً نقل مکانی جیسے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، غزہ سے متعلق عرب لیگ کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں، اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم بند کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روسی فضائی حملہ، 11 افراد ہلاک۔ یوکرین کے مشرقی علاقے میں روسی فضائی حملے میں 11 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔
غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے یوکرین میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کے مطابق حملے کے باعث شہریوں اور دفاع کے لیے ضروری ہتھیاروں کی فیکٹریوں کو بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ کی یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ تمام فریقین کو پائیدار امن کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امن مذاکرات کے لیے یوکرین سے بات چیت مشکل لگ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے روس سے زیادہ یوکرین سے بات چیت مشکل لگ رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا روس وہی کر رہا ہے جو اس حالت میں کوئی دوسرا ملک کرتا ہے۔ مضبوط اپوزیشن میں ہونے کے باوجود روس معاہدے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کو راضی کرنا زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ یوکرین جنگ ختم کرنا ضروری ورنہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل روس پر مزید پابندیاں اور محصولات پر غور کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی افغانستان کے لیے 48.5 ملین ڈالر کی ہنگامی امداد کی منظوری۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے دفتر اوچا نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مرکزی ہنگامی ردعمل فنڈ CIRF اور افغانستان ہیومینٹیرین فنڈ نے افغان عوام کے لیے انسانی امداد کی فراہمی کے لیے 48.5 ملین ڈالر مختص کیے ہیں۔ اوچا کے مطابق یہ امداد ایک مشترکہ جامع اور مقامی حکمت عملی کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایک دن میں بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے گر کر تباہ۔ بھارتی فضائیہ کے ایک ہی دن میں 2 طیارے گر کر تباہ ہو گئے، جن میں سے ایک لڑاکا طیارہ تھا۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق جیگوار لڑاکا طیارہ تربیتی مشق کے لیے امبالہ ایئر بیس سے اڑا اور کچھ دیر بعد ہریانہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ فضائیہ کا کہنا ہے کہ پائلٹ نے طیارے کو آبادی سے دور لے جا کر بحفاظت نکلنے میں کامیابی حاصل کی۔ حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی بتائی گئی ہے اور پائلٹ کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا۔ دوسرا واقعہ مغربی بنگال میں پیش آیا، جہاں بھارتی فضائیہ کا ٹرانسپورٹ طیارہ AN-32 بگڈوگرا ایئرپورٹ پر حادثے کا شکار ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور عملہ بھی محفوظ رہا۔ نومبر 2024 میں بھی ایک MiG-29 لڑاکا طیارہ آگرہ اتر پردیش کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد اور افغان شہری کارڈ ہولڈرز کو ملک چھوڑنے کے لیے 31 مارچ 2025 تک کی مہلت دے دی گئی۔ 1 اپریل سے ان کی ملک بدری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے مطابق غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کا پروگرام 1 نومبر 2023 سے نافذ ہے۔ حکومت نے غیر ملکیوں اور ACC ہولڈرز کو رضاکارانہ واپسی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور طبی سہولیات کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ جو بھی پاکستان میں رہنا چاہے اسے قانونی تقاضے پورا کرنے ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔